بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1907، جلسہ سالانہ پر پرمعارف خطاب۔ فرمایا، یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی وہ شے ہے جس سے سب مشکلات آسان ہو جاتے ہیں اور سب بلائیں دور ہوتی ہیں، مگر نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں، بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ اور احادیت پر گر کر ایسا ماب ہو جاتا ہے کہ پگھلنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نماز کی حفاظت اس واسطے نہیں کی جاتی کہ خدا کو ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی عالمین ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ضرورت ہے، اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ انسان خود اپنی بھلائی چاہتا ہے اور اسی لیے وہ خدا سے مدد طلب کرتا ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا حقیقی بھلائی کا حاصل کر لینا ہے۔ ایسے شخص کی اگر تمام دنیا دشمن ہو جائے اور اس کی ہلاکت کے در پہ رہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور خدا تعالیٰ کو ایسے شخص کی خاطر اگر لاکھوں کروڑوں انسان بھی ہلاک کرنے پڑے تو کر دیتا ہے، اور اس ایک ہی بجائے لاکھوں کو فنا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی، لیکن اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان پر لعنت بھیجتی ہے، جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ المعون آیت 5 و 6، یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ انسان اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس طرح کے نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے اس کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ یاد رکھو کہ بہت سخت دن آنے والے ہیں جن میں دنیا کو خطرناک شدائد اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب سخت وبائیں اور طرح طرح کی آفات عرضی و سماوی ظاہر ہونے والی ہیں۔ وہ ایک شدید زلزلے کی بھی اور یہ ایک شدید زلزلے کی بھی خبر دے رکھی ہے جو کہ قیامت کا نمونہ ہوگا، اور جس کے نسبت خدا تعالیٰ نے بغتتاً فرمایا ہے، یعنی وہ زلزلہ ناگہانی طور پر آ جائے گا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی ڈراؤنی خبریں خدا تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ ہو جائے جو میں دیکھ رہا ہوں تو سارا سارا دن اور ساری ساری رات خدا تعالیٰ کے آگے روتے رہو۔ دیکھو، اسی ایک مہینے میں ہی 3 زلزلے آ چکے ہیں، اور یہ سب بطور پیش خیمہ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں پہلے تو ٹڈیوں اور جوؤں اور مینڈکوں وغیرہ کے عذاب ہی آتے رہے تھے، اور مخالفوں نے ان کو ایک قسم کا تماشا سمجھ رکھا تھا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان بدبختوں کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک وہ معجزہ بھی ظاہر ہوگا، جبکہ اسے آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل بھی کہنا پڑے گا۔ سورہ یونس آیت 91۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھو کہ اگر ابتدائی منذرات کو عبرت کی نظر سے دیکھو گے اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر استغفار، لاحول اور دوسرے نیک کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، لیکن جو بے پرواہی سے کام لیتا ہے تو آخر کار جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت رونے چلانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور آخر کار بڑی ذلت اور نامرادی سے ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور پھر جس دنیا کے لیے دین سے منہ موڑا تھا اس کو بھی بڑی حسرت سے چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھو، طاعون بھی آنے والی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اب تو دور ہو گئی ہے اور اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے، مگر خدا کہتا ہے کہ ان قریب ایسی طاعون پھیلنے والی ہے جو پہلے کی نسبت نہایت ہی سخت ہوگی، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک سخت وبا پھیلے گی جس کا کوئی نام بھی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں سمندروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر وہ شدید العقاب ہے تو غفور الرحیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی تو ہے۔ جو شخص توبہ کرتا اور استغفار اور لاحول میں مشغول ہو جاتا ہے اور دین کو دنیا پر مقدم کر لیتا ہے تو وہ ضرور بچایا جاتا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو عذاب آنے سے پہلے ڈرتے ہیں اور خدا کی یاد میں
مشغول ہو جاتے ہیں وہ اس وقت ضرور بچائے جاتے ہیں جبکہ عذاب اچانک دباتا ہے، لیکن جو اس وقت روتے اور آوازاری کرتے ہیں جبکہ عذاب پہنچتا ہے، اور اس وقت گڑ گڑاتے اور توبہ کرتے ہیں جبکہ ہر ایک سخت سے سخت دل والا بھی لرزاں اور ترساں ہوتا ہے، تو وہ بے ایمان ہیں، وہ ہرگز نہیں بچائے جاتے۔ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کتنے آدمی ہیں جو سچے دل سے ان باتوں کو مانتے ہیں، مگر میں پھر بھی وہی کہتا ہوں کہ یہ دن جو آنے والے ہیں تو یہ نہایت سخت ہیں۔ لوگوں کی بد اعتقادیوں اور بد عملیوں نے خدا کے عذاب کو بھڑکا دیا ہے۔ تمام نبیوں نے اس زمانے کی نسبت پہلے ہی سے خبر دے رکھی ہے کہ اس وقت ایک مری پڑے گی اور کثرت سے اموات ہوں گی، اور پھر حدیثوں میں لکھا ہے کہ جہاں تک خدا کے مسیح کی نظر پہنچ سکے گی کافر تباہ اور ہلاک ہوتے جائیں گے۔ یہ بھی بالکل سچی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پر اس کی نظر پڑے گی وہی تباہ ہوتا جائے گا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کی نظر میں نشانہ بنیں گے وہ تباہ اور ہلاک ہوتے جائیں گے۔ لیکن اب تو تمام دنیا نشانہ بن رہی ہے۔ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات آیت 97، یعنی تمام جن اور انسان صرف اسی واسطے پیدا کیے گئے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتے۔ مگر اب تم خود سوچ لو کہ کتنے لوگ ہیں جو دینداری سے زندگی بسر کر رہے اور دین کو دنیا پر مقدم کر رہے ہیں۔ تم خود کسی بڑے شہر مثلا کلکتہ، دہلی، پشاور، لاہور اور امرتسر وغیرہ کے چوک میں کھڑے ہو کر دیکھ لو، ہزاروں لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، مگر ان کی یہ سب دوڑ دھوپ محض دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو بہت تھوڑے ایسے ملیں گے جو دین کے کام میں ایسی سرگرمی سے مشغول ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے خاطر بڑے بڑے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر دین میں نہایت بودے پائے جاتے ہیں، ایک ذرا سی ابتلا پر جھوٹ جیسی نجاست کو کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کن کن ہیلوں سے کام لیتے ہیں کہ گویا خدا ہی نہیں۔ انسان جتنی ٹکریں اپنی بیوی کو خوش کرنے اور اس کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مارتا ہے، اگر خدا کے راہ میں اتنی کوشش کرے تو کیا وہ خوش نہ ہوگا؟ ہوگا، اور ضرور ہوگا، مگر کوئی کوشش کر کے بھی دیکھے۔ اگر ایک کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو بعض ایک بچے کی خاطر وہ کیسی کیسی سختیاں جھیلتا ہے اور کس طرح کے وسائل اور تدابیر سے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہاں کا کہاں خوار ہوتا پھرتا ہے، گویا خدا اس کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ غرض یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جب اپنی زندگی کی اصل غرض سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے دھندوں اور بکھیڑوں میں سرگردان اور مارا مارا پھرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جتنی جلدی اس سے ہو سکے خدا سے اپنا تعلق قائم کرے۔ جب تک اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تب تک کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر انسان آہستہ آہستہ خدا کی طرف جاتا ہے تو خدا جلدی سے اس کی طرف آتا ہے، اور اگر انسان جلدی سے اس کی راہ میں ترقی کرتا جاتا ہے تو خدا دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ لیکن اگر بندہ خدا سے لاپرواہ بن جائے اور غفلت اور سستی سے کام لے پھر اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ کاف جس میں ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے میں دیکھ رہا تھا، تو جب میں نے اس قصے کو غور سے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں بین ہی اسی زمانے کا حال درج ہے۔ اس میں بین ہی اسی زمانے کا حال درج ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ جب اس نے سفر کیا تو ایسی جگہ پہنچا جہاں کہ اسے معلوم ہوا کہ سورج کیچڑ میں ڈوب گیا ہے، اور یہ اس کا مغربی سفر تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جو ڈوب میں ہیں اور جن پر کوئی سایہ نہیں۔ پھر ایک تیسری قوم اسے ملتی ہے جو یاجوج ماجوج کے حالات بیان کر کے اس سے حمایت طلب کرتی ہے۔ اب مثالی طور پر تو خدا تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے، لیکن ذوالقرنین تو اس کو بھی کہتے ہیں جس نے 2 صدیاں پائی ہوں، اور ہم نے 2 صدیوں کے اس قدر لیا ہے کہ اعتراض کا موقع ہی نہیں رہتا۔ میں نے ہر صدی پر 2 صدیوں سے حصہ لیا ہے، تم حساب کر کے دیکھ لو، اور یہ جو قرآن میں قصص پائے جاتے ہیں تو یہ صرف قصہ کہانیاں نہیں بلکہ یہ عظیم الشان پیش گوئیاں ہیں۔ جو شخص ان کو صرف قصے کہانیاں سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ غرض اس حساب سے تو مجھے بھی ذوالقرنین ماننا پڑے گا، اور ائمہ دین میں سے بھی ایک نے ذوالقرنین سے مسیح مراد لیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے اس قصے میں مغربی اور مشرقی 2 قوموں کا ذکر کیا ہے۔ مغربی قوم سے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کے انجیل اور دیگر سے وجات کو صاف شفاف پانی دیا گیا تھا، مگر وہ روشن تعلیم انہوں نے ضائع کر دی اور اپنے پاس کیچڑ اور گند باقی رہنے دیا۔ اور مشرقی قوم سے وہ مسلمان لوگ مراد ہیں جو امام کے سائے کے نیچے نہیں آئے اور دھوپ کی چھاؤں سے جل سے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری جماعت بہت خوش نصیب ہے
کہ اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل سے ہدایت فرمائی، لیکن یہ ابھی ابتدائی حالت ہے۔